بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک طرف عمران خان قومی اسمبلی کے انتخابات سے بہت پہلے 14 مئی کو پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی کے انتخابات کرانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومتی سطح پر بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 14 مئی کو کسی صورت میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ اب اس صورتحال میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ایک کوشش شروع کی ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ حکومت اور عمران خان مل بیٹھیں، لیکن عمران خان صاحب سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، بار بار ناک رگڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہ یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ میں اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میری دوسری ٹیم بیٹھے گی۔ اگر ان کے دوسرے درجے کے لیڈر بیٹھیں گے تو ظاہر حکومت کے بھی لوگ دوسرے درجے کے لیڈر بیٹھیں گے۔ PDM میں یکسانیت نہیں پائی جاتی کہ ایک ہی دن انتخابات کے ایشو پر عمران خان سے بات کی جائے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، حکومت اور اپوزیشن کو ایک میز پر بٹھانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ سراج الحق صاحب نے یہ ذمہ داری قبول تو کر لی ہے، اب وہ سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانا چاہتے ہیں جس میں تمام جماعتیں شریک ہو جائیں، کوئی ایک ایسی قرارداد پر اتفاق رائے ہو جائے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی تاریخ پر ہوں۔ اس سلسلے میں PDM کا موقف بالکل واضح ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں، جبکہ عمران خان یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اب ان کی جماعت کی طرف سے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر قومی اسمبلی وقت سے پہلے توڑ دی جائے تو تب بھی ایک دن انتخابات کرائے جا سکتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور ایک بڑی بالکل واضح بات یہ بھی ہے کہ PDM جو 13 جماعتیں ہیں اس میں ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے مذاکرات ہو جائیں، مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دروازے بھی بند نہ کیے جائیں، لیکن جہاں تک JUI کا تعلق ہے، JUI کسی صورت میں بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ لیکن بہرحال آج ایک اجلاس ہوا ہے حکومتی اتحاد کا، جس میں اس بات پر تو اتفاق رائے ہو گیا کہ چلیے ہم مذاکرات کے لیے، غیر مشروط مذاکرات کے لیے عمران خان سے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت اپنے سر پر یہ الزام نہیں لینا چاہتی کہ حکومت نے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کے لیے کس حد تک آگے آنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ہماری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی 3-4 شرائط بھی رکھی ہوئی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ سارے واپس کیے جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے خلاف ان کے کارکنوں کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں، اور 3000 کے لگ بھگ کارکن گرفتار ہیں، ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ تحریک انصاف کے تمام لیڈروں کے خلاف مقدمات واپس لے لیے جائیں۔ اس طرح وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں آزادی سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا جائے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی قرار نہ دیا جائے، ان کی جماعت پر پابندی نہ لگائی جائے۔ میرا خیال ہے اس طرح کی بہت سی ایسی شرائط ہیں جو عمران خان صاحب عائد کرنا چاہتے ہیں، اور شاید حکومت ان میں سے کوئی شرط بھی اس کی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ البتہ
یہ غیر مشروط طور پر اگر عمران خان آتے ہیں تو پھر ان کا جو سخت رویہ ہے اور سخت موقف ہے اس میں بھی کمزوری آ جاتی ہے پھر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سراج الحق صاحب جو دیانتداری کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اور شہباز شریف کو اکٹھا بٹھا دیں، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ اگر جب تک عمران خان اور شہباز شریف مذاکرات کی میز پر آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک دونوں کے درمیان فاصلے کم نہیں ہوں گے، غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش ترک نہیں ہوں گی۔ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ کوئی معاملات ان کے طے پا جائیں تو اس کے لیے انہیں وہ جو مقبولیت کی بلندی کا انہوں نے دعویٰ کر رکھا اسے نیچے آنا پڑے گا۔ انہیں یہ حقیقت بھی جاننی پڑے گی کہ ان کی مخالف قوتیں بھی موجود ہیں اور ان کی مخالف قوتوں کے ساتھ لوگ بھی وابستہ ہیں۔ یہ بہت لوگ بڑے اس میں تجزیہ کرتے ہیں، عمران خان مقبول نہیں ہوئے۔ میں آصف علی زرداری کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، دراصل مہنگائی مقبول ہوئی ہے۔ یہ مہنگائی جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو یہ مہنگائی پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے عمران خان کی حکومت کی کیے درے کی یہ جو اصلاح کی ہے یہ بڑا احسان ہے قوم پر۔ پولیٹیکل کیپٹل کو ضائع کیا۔ نواز شریف کی جماعت ایک پاپولر جماعت تھی لیکن اس کی پاپولیرٹی کو نقصان پہنچا مہنگائی سے۔ لیکن اگر یہ فیصلے نہ کیے جاتے، نہ آئی ایم ایف سے معاملات طے پاتے، اور دوسرا بھی یہ تھا کہ دوست مالک نے بھی ہمیں پیسے نہیں دینے تھے۔ پاکستان جیسا کہا جاتا ہے کہ ویسے ہی ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکا ہے، اس کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لندن سے واپس آنے کے بعد اسحاق ڈار نے جتنی محنت کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو، لیکن اس کے باوجود اسحاق ڈار آج بھی ان کے بارے میں لوگ اچھی باتیں نہیں کرتے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے یہ پیسہ کوئی آدمی اپنی جیب میں تو نہیں لے کے جاتا، لیکن ملک کا پیسہ ہے، خزانے کا پیسہ ہے۔ اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وہ ہمیں پیسے نہیں دیں گے۔ عمران خان نے آئی ایم ایف کو ہم سے اتنا ناراض کر دیا ہے کہ پاکستان بار بار ناک رگڑ رہا ہے تب بھی وہ پیسے دینے کی بات نہیں کرتے، نئی سے نئی شرائط عائد کرتے ہیں۔ اب میرا خیال یہ ہے ایک وقت آ گیا اب کہ اب ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں وہ تمام شرائط ماننی پڑیں گی جن کی وجہ سے پاکستان کی مالی معاونت ہو سکے۔ اگر پاکستان مالی لحاظ سے کمزور ہوا تو پھر دنیا اپنی مرضی کی شرائط بنوائے گی، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو خطرہ لاحق ہوگا۔ ہمیں سوچنا پڑ چاہیے ہم اپنے اخراجات کم کریں، ہمیں پاکستان کی عوام اپنی چادر کے تحت مطابق اپنے پاؤں پھیلائیں تو شاید سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ خان صاحب آپ اپنی ضد چھوڑیں، سر تسلیم ہم کریں اور پاکستان کے عوام کو معاشی خوشحالی کے لیے کیے جانے والے فیصلوں میں اپنا حصہ ادا کریں۔ شکریہ۔